پیچھے آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور خصوصاً اس مشہور روایت کے مطابق کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 دن روزے رکھے، اور ہر افطار کے وقت ایک دن مسکین آئے، ایک دن قیدی آئے، ایک دن یتیم آئے، انہوں نے اپنی افطاری کا کھانا ان کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ قیامت تک یہ آیت عام ہے ہر اس شخص کے لیے، یہ آیت کہ جو اللہ کے راستے میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو، یا پھر جو مجبور اور جو مستحق افراد ہیں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان سب کو یہ آیت عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں کتنی نعمتیں مہیا فرماتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائے، اللہ فرماتے ہیں انا نخاف من ربنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کھانا کھلا کے، کسی کو پہنا کے اور کسی کے اوپر خرچ کر کے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دن کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں، یومن عبوسا قمطریرا، کہ جس دن بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ہم اپنے چہروں کو بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم اس دن سے ڈر کر ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر تمہیں دیتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے محفوظ رکھیں گے، اور ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ شادابی عطا فرمائیں گے، اور ان کو سرور سے نوازیں گے۔ اس دن وہ خوش خرم ہوں گے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں جب ان کا مقام ہوگا وہ یہ ہے کہ شادابی کا مقام ہوگا، اور سرور سے اللہ ان کو نوازیں گے۔ اور پھر وجزاہم ربہم وجزاہم بما صبروا، اور جنہوں نے صبر کیا تھا، ظاہر ہے افطار کے وقت انہوں نے اپنا کھانا دے دیا، خود صبر سے کام لیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ فرماتے ہیں وجزاہم بما صبروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے نعمت ہے، ان کا بدلہ ہے اس پر جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں کو کھلانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، یہ بہت ہمت والا کام ہوتا ہے، بہت مرد مومن کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے شیر خدا کا لقب دیا تھا نا، اللہ کا شیر، اپنا برداشت کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو پلانا۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ بدلہ ہے جو انہوں نے صبر کیا تھا اس پر۔ جنتم وحریرا، ان کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں ہم انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے۔ ریشمی لباس مردوں کے لیے دنیا میں پہننا کیا ہے؟ دنیا میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں ان کے لیے ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ اس صبر کے بدلے میں قیامت کے دن اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا! لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور شمس سورج کو کہتے ہیں، زمہریرا کہتے ہیں بہت کڑاکے کی سردی، بہت سخت سردی، نہ وہاں ان کو بہت تیز دھوپ لگے گی۔ اونچی نشستوں پر جنت میں اللہ کیا ان کا مقام ہوگا، اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ انہیں تیز دھوپ لگے گی نہ کڑاکے کی سردی لگے گی۔ شمسم ولا زمہریرا، تو یہ درمیانہ کیسا ماحول ہوگا کہ نہ بہت زیادہ دھوپ لگے گی انہیں، نہ بہت زیادہ سردی لگے گی کڑاکے کی۔ اللہ فرماتے ہیں درمیانہ ماحول میں، موسم میں ان کو مقام عطا فرمائیں۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، ظلال یہ سائے کو کہتے ہیں، کسی درخت کا کوئی سایہ ہوتا ہے، ظلال یہ ستون ہے، اس کا کوئی سایہ بن جائے تو اس کو ظلال کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور یہ جنتی کا مقام بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، مصیبتوں پر، تکالیف پر صبر کر کے، اپنا سب کچھ برداشت کر کے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ان ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں اللہ فرماتے ہیں یہ حالت ہوگی کہ
باغوں جو باغ ان کو عطا کیا جائے گا، جس باغ میں ان کو داخل کیا جائے گا، اس باغ کے سارے جو سایہ دار درخت ہیں وہ ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا جو سایہ ہے وہ ان کے اوپر ایسے جھکے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ قطوفها تذلیلا، اور پھل بھی مکمل طور پر، اس درخت کے پھل مکمل طور پر ان کے لیے رام کر دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے قریب کر دیا جائے گا، خود بخود اٹھائیں گے ہاتھ اور پھل توڑیں گے، کھائیں گے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوگی، پھل بھی ان کے قریب، ان کے پہنچ میں، اور سائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان کے سامنے جب وہ پانی کا مطالبہ کریں گے، انہیں پانی پینے کی باری آئے گی، تو فرمایا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے لیے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا جائے گا، چاندی کے برتن میں، اور وہ پانی کے پیالے ان کے سامنے گردش میں کیے جائیں گے، یعنی گردش میں ہوں گے۔ کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، قواریر شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اور وہ شیشے بھی جو ہے وہ چاندی کے ہوں گے، جن کے بھرنے والے توازن کے ساتھ ان کو بھر رہا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک منظر دکھا رہے ہیں ہمیں، ایک منظر کہ وہ جو شیشے کے پیالے ہوں گے یا برتن یا گلاس ہوں گے، اور وہ فضہ چاندی کے ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے اور وہ شیشے کے بھی ہوں گے۔ حالانکہ دنیا کی جو چاندی ہے اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ چاندی کا کوئی پیالہ ہو یا کوئی گلاس ہو تو وہ شفاف نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا شیشہ ہوتا ہے گلاس، اس طرح صاف چاندی نہیں ہوتا۔ آپ چاندی کے کوئی گلاس بنائیں گے نا، ایک طرف شیشے کے گلاس رکھیں تو چاندی کا جو گلاس ہے وہ شیشے کے گلاس کی طرح جو ہے وہ شفاف نہیں ہوگا، اندر سے ہر چیز کو دیکھا جائے اتنا شفاف نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر قیامت کے دن جنت کی جو چاندی ہے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا صاف و شفاف ہوگا کہ اندر سے آپ کو دکھائی دے گا کہ اندر پانی ہے، شربت ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اب یہاں پر دنیا میں سونے کے کوئی گلاس آپ بنا لیں تو چاندی کے گلاس کے اندر کی چیز کو نہیں دیکھ سکیں گے، اتنا صاف نہیں ہوگا۔ لیکن جنت کی وہ جو چاندی ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اندر کی جو چیز موجود ہے، اس کے اندر پانی ہے، شربت ہے، جو بھی ہے اس کو دیکھ سکیں گے۔ فرمایا پہلے تو اس آیت میں فرمایا کہ ان کے سامنے چاندی کے برتن یا گلاس اور وہ گردش میں لائے جا رہے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے، یعنی شیشے کے ہوں گے فرمایا، اور وہ شیشہ بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں بھرنے والوں نے توازن سے بھر لیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گلاس میں جتنا پانی یا اس میں جو بھی شربت یا شرابن طہورا جو بھی کچھ ڈال کے اللہ ان کو پلانا چاہیں گے تو دوسرے گلاس میں بھی اتنا ہی بھرا ہوا ہوگا، ایک میں زیادہ دوسرے میں کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت منظر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ تم ایمانداروں کے لیے ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، آپ کسی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح کا منظر آپ کو نظر آتا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جو زنجبیل مکس ہوگا اس میں۔ زنجبیل بھی دنیا کی زنجبیل نہیں ہے، کافور کا جو ذکر آیا تھا نا پچھلے دن، وہ کافور بھی دنیا والے کافور نہیں ہے، وہ کچھ اور اس کی صفت ہوگی۔ حالانکہ کافور کے اندر بھی جو ہے وہ خوشبو بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، فرحت بھی بخشتا ہے، لیکن وہ جو آخرت کی جنت کی کافور ہے وہ اس کی صفات ہی کچھ اور ہوں گے۔ یہ دنیا میں زنجبیل دیکھا ہوگا کسی نے آپ نے؟ زنجبیل، زنجبیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر اس پانی میں زنجبیل مکس ہوگا۔ ہم پانی میں مثال دے رہا ہوں، ہم یہاں پر جوس بناتے ہیں اس میں تخم ملنگا مکس کر رہے ہوتے ہیں جوس بنانے کے لیے، کوئی اور چیزیں مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو تمہیں گلاس میں پانی یا شربت پیش کیا جائے گا اس میں زنجبیل مکس ہوا ہوگا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہاں ایک ایسے چشمے سے تمہیں سیراب کیا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ سبیل لگایا تھا، فلاں بندے نے وہ محرم میں سبیل لگایا کہتے ہوتے نا، تو یہ سلسبیل وہاں جنت میں ایک جو ہے مقام ہوگا جہاں سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، سلسبیل اس کا نام ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، یہ میں نے کہا نا کہ میں نے عرض کیا کہ ریسٹورنٹ میں آپ اس چیز کا نظارہ کیے ہوں گے کہ ایسے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خوبصورت لڑکے، ان کو کوئی جام پیش کر رہا ہوگا،
کوئی جنتی کو کھانا پیش کر رہا ہوگا، کوئی اس کے سامنے سے کھانا اٹھا رہا ہوگا جیسے ریسٹورنٹ میں لڑکے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اس کے میز ٹیبل کو صاف کر رہا ہوگا، یعنی اس کی خدمت میں بیٹھے بیٹا آپ جلدی ہے آپ کو، بیٹھے میں آ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان لڑکوں کو وہاں فراہم فرمائیں گے کہ جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، ولدان جمع ہے، یعنی بہت سارے لڑکے ہوں گے جنت میں ان کی خدمت کے لیے جنتیوں کی، اور وہ کیا ہیں؟ مخلدون، کبھی بھی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ جوان ہی لڑکے ہی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب، یہ پوری آیت صورت ہے اسی طریقے سے جنتیوں کا ذکر ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. ان کو پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، اور یہ منظر اپنے سامنے ہم سب پیش کریں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے تو کیسا ہی منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.